تو اگلی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اکثر مسائل اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو ایک تو اپنا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، ہم دیوروں جیٹھوں تائیں چاچیوں کے بچوں کو اپنا نہیں سمجھتے، ان کو پرایا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی چیز کھا گیا، اس نے اس سے کیوں چھین لی، تو اس پہ ہی ہم لڑ پڑتے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے خریدنے جا رہے ہیں، اگر تھوڑی سی چیز چھوٹی موٹی کوئی اپنے ساتھ والے رہنے والے گھر میں جو ہیں ان بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں تو لڑائیاں نہیں پیدا ہوتی، جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، اور انسان کے دل میں محبت اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تہادو تہابو، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ ان پہ بھی خرچ کرنے والے بنے، وہ بھی آپ کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تیرا میرا، یہ چیز تیری یہ میری، یہ اس بحث اس لڑائی جھگڑوں میں ہم تب پڑتے ہیں جب ہمارے رویے خراب ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کو تعلیم دلوائی ہے، بڑے ہو کے اس کو جتا رہے ہوتے ہیں میں نے تیری پڑھائی پہ اتنا خرچہ کیا، میں نے تو اپنے بچوں کا نہیں کچھ سوچا، میں نے تجھ پہ لگا دیا، اور یہ جتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ نے نیکی کر لی ہے تو اللہ کے لیے رکھیں اسے، جتا کے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ بڑوں کا فرض ہے چھوٹوں پہ خرچ کرنا، اپنا فرض ادا کیا، کون سا احسان کیا ہے، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں سارے مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کو ہم گنوا رہے ہیں احسان جتا کے، اتنی بڑی فضیلت کو ہم ضائع کر رہے ہیں آپس کے جھگڑوں اور لڑائیوں اور فسادوں کی وجہ سے، اتنی بڑی فضیلت کو اس سے خود کو محروم کر رہے ہیں ہم، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ان پہ خرچ کرنا صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق رشتہ داروں پہ خرچ کرنا دوہرا اجر ملتا ہے۔ کسی اور کو دیں گے نا، آپ کسی اور پہ خرچ کریں گے، جیسے کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کسی بچے کی شادی ہونے ہے تو آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے گھروں کے یہ مسئلے، یہ پریشانیاں اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم ان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے مال کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے لگتا ہے یہ صرف ہمارا حق ہے، جبکہ ہمارے مال پہ ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جتنی بھی آیات خرچ کرنے سے متعلق آپ پڑھتے ہیں اس میں رشتہ داروں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ تو رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار سب سے پہلا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں میاں بیوی ہیں، آپ کی اولاد اور بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار جتنے بھی، آپ کہیں جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا آپ کہیں رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، ان کے گھر کوئی پھل لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی لے کے جا رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی ثواب اور صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، لے کے تو جانا ہی ہوتا ہے نا ہمیں، ظاہر ہے ہم رشتہ داری نبھانے کے لیے لے کے تو جاتے ہی ہیں، اگر نیت یہ کر لیں اللہ کی رضا کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو وہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کیونکہ نیت پہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے واہ جی واہ کیا اچھے آپ تو آئے ہیں ہمارے اچھے طریقے سے ملے، یعنی میل جول بڑھانے کے لیے، دنیا داری کے لیے ہم رکھ کے اس کو نیت کو اجر ضائع کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں نیت بھی درست رکھنی ہے اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے بنے، اس سے آپس کی قدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیسہ مال ہم بچا کے رکھنا چاہتے ہیں نا اور اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز ہم میں بغض بھی پیدا کر دیتی ہے، حسد بھی پیدا کر دیتی ہے، نفرتیں اور قدورتیں بھی پیدا کر دیتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ ہمیں رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا بنائے۔ اس حدیث کے ضمن میں اللہ کے نبی ہمیں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ثواب سمجھ کے خرچ کرے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ اجر سمیٹنے والا بنائے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے